بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جناب ایک گھڑی اور ایک ویڈیو تو او پیا جی عمران خان دا بیانیہ سارا وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کے جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سر، جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب، انہوں نے جا کے صدر صاحب سے ملاقات کی ہے اور صدر صاحب جو ہیں وہ ملاقات کو 17 منٹ کی ٹوٹل ملاقات بتائی جاتی ہے۔ اس ملاقات کے اندر جو ہے کوشش کی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ کو تھوڑے سے صدر بن جائیں، نون لیگ تحریک انصاف کے کارکن سے تھوڑا صدر بن جائیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ صدر بنیں گے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ابھی ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے جو ہے نا ان کو امپیچ کرنے کے لیے۔ دونوں ایوانوں کی 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے تو ابھی ان کے پاس نہیں ہے، یعنی جو موجودہ حکومت ہے، لہٰذا صدر صاحب جنہوں نے پھاراں دے پے نے اور پھاراں دے فی الحال رہن گے۔ وہ خبر میں یہ ہے کہ جناب ان کی طبیعت جو ہے نا وہ ناساز تھی، اس لیے وہ حلف نہیں لے سکے۔ ہاں طبیعت ان کی ناساز تھی نہیں، طبیعت ان کی ناساز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیاسی طبیعت کی بات ہو رہی ہے، ان کی سیاسی طبیعت اور تربیت دونوں ہی ناساز ہوئی ہیں، بڑے ہی جو ہے نا کنفیوز قسم کے ہاتھوں میں تربیت ہوئی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی انجدے کریکٹر ہے، مطلب بندہ کیا کرے، صدر پاکستان ہے، اب عہدے کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے، پر حرکتیں بھی تو بھائن کو ٹھیک کرنی چاہیے نا۔ اب آپ کے جناب وزراء نے حلف لینا تو میں نہیں لین دینا، آپ کے جناب جو ہے اپنا یعنی میں حلف نہیں لینے آؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ منتخب ہوا تھا، میں نے چونکہ وہ پسند نہیں ہے تو میرے لیڈر کا آرڈر آ گیا تو لہٰذا جو ہے نا میں نے حلف نہیں لینا ان سے۔ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں، اس قسم کی حرکتیں جو ہیں، یہ شو کرتی ہیں اس بات کو کہ یہ صدر صاحب جو ہیں وہ مطلب تحریک انصاف کے کارکن زیادہ ہیں، صدر پاکستان کم ہے۔ حالانکہ صدر پاکستان کا عہدہ جو ہے یا گورنر کا عہدہ جو ہے یا اسپیکر کا عہدہ جو ہوتا ہے، یہ آئینی عہدے ہوتے ہیں اور اس کے یہ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی نہ رہے، لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ الٹی گنگا بہتی ہے سر۔ تحریک انصاف اتنے بہت زیادہ ہی بہہ رہی ہے نا، تو وہ بار ہوا ہے، لیکن کوشش مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو شریفانہ طریقہ اختیار کیا ہے وہ کم نہیں آنا پائیں، ایک کیوں ہوئے نا اور طریقے نہ کرنا پینا، بات تو آگے آپ سمجھ گئے ہیں۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ دنیا بھر میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب امریکہ نے سازش کی تھی، امریکہ جناب بڑا جو ہے نا سازشی ہے جی، وہ میری کو مٹانا چاہتا سی۔ میں چونکہ روس گیا سر، تو روس سے واپسی کے اوپر جو ہے نا وہ امریکہ مجھ سے ناراض ہو گیا، انہوں نے کیا روس نہیں جانا، وہ خط میں لکھا ہوا ہے، وہ جناب وہاں سے مجھے یہ آ گیا۔ یہ ساری باتیں جو وہ پچھلے 27 مارچ سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس بیانی کے گرد انہوں نے بہت سارے سادہ لوگ ذہن کے لوگ جو ہیں انہوں نے گھیر کر لیا اپنے ارد گرد، تو وہ سارا معاملہ جو ہے نا اس کا آج 3 ڈبہ گول ہو گیا سر۔ 3 ڈبہ گول ایسے ہو گیا کہ ایک سینیٹر ہیں جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہیں اور ڈیموکریٹ پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے، بابا بائیڈن بھی جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے جیت کر آئے ہوئے ہیں، اور بابا بائیڈن وہ ہیں جنہوں نے عمران خان کو فون نہیں کیتا، ٹیلے کا دور لا لیا بہو جی عمران خان نے، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، ہاں ہے فون نہیں آ رہا، ہاں ہے میں یہ نہیں کروں گا، ہاں ہے میں وہ نہیں کروں گا، لیکن بھائن وہ کم نہیں بنیا، تو جو ہے نا انہوں نے فون نہیں کیتا، نتیجتاً انہوں نے ایک خط کر لیا کسی پاسوں لے آ کے نا، یہ جو جس کو سائفر کہتے ہیں یا کیبل کہتے ہیں، اس کو خط کا نام دے کے تو پھر عمران خان صاحب نے نیا بیانیہ کر لیا۔ آج ان کی ایک سینیٹر ہیں، ان کا نام ہے جی الہان عبداللہ عمر، اور وہ ڈیموکریٹ سے ہیں، وہ آج آئی ہیں، تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے، عمران خان اینڈ کمپنی شیری مزاری صاحبہ سمیت جو ہے وہ بالکل انج ہسدے کھیڑ دے، انج لگ رہا ہے جس طرح بس ہونی ہے نا، ٹوٹل خوشامد کر کے اور اپنی وضاحتیں دے کے ہٹے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر اتار رہے ہیں۔ الہان عبداللہ عمر صاحبہ جو ہیں وہ آئی ہیں اور عمران خان سے ملی ہیں، اس کے بعد وہ ظاہر ہے دیگر لوگوں سے ملیں گی، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوگی یا دیگر لوگوں سے ملاقات ہوگی، لیکن ان کا تو یہ کوئی کلیم نہیں ہے نا کہ امریکہ سازش کر رہے ہیں، تو عمران خان کا کلیم سی تے بھائن کل ہی ملے انہوں۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی اثر انداز ہو سکتی ہیں وہ براج گروپ والے نقوی صاحب کے کیس کے اوپر، جو وہاں سے آپ کو 20-22 ملین ڈالر آیا ہوا ہے، بل گیٹس کے پیسے چوری کر کے اس نے آپ کو بھیجے تھے، تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اس پہ اثر انداز ہو جائیں گے؟ پائن امریکہ ہے، اتنے نہیں عدالتاں جیسا ہوتا جتنے تھی ایسا اتنے سمجھ دو کہ ہوں، وہاں اتنے بھی ویسے ہوں کوئی نہیں ہوں، لیکن اتنے تو بالکل نہیں ہوتا، وہاں پہ تو ایسا سین ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو عمران خان کی کوشش ہے وضاحتہ وضوختہ دین دی اور اپنے آپ کو بچانے کی، یہ مجھے نہیں لگتا کامیاب ہوگی، لیکن عمران خان جو ہے نا دن بدن
دھستے چلے جا رہے ہیں اس دلدل کے اندر جو انہوں نے اپنے ارد گرد خود بنائی ہوئی ہے سر، اور خود انہوں نے ایک خیالی پلاؤ پکایا، اس خیالی پلاؤ کی دیگ کو خود ہی الٹایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے خلاف سازش ہو گئی۔ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے، اور اس میں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دلدل میں وہ دھستے چلے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے سر، اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ DGFIA کی ہوئی ہے، اور وہ رائے طاہر صاحب وہاں پر آئے ہیں۔ رائے طاہر صاحب کون ہے؟ سوال یہ ہے، رائے طاہر صاحب جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب رائے طاہر صاحب رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے ہیں، یس سر مین سمجھے جاتے ہیں کن کے؟ اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کی جو شہرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادھر سے میں کام لا دیو، یہ پھر بھائی کام کر گزرتا ہے، یہ پھر نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجے میں کسی کی جان جا رہی ہے کسی کی نہیں جا رہی، یہ کوئی بندہ ناراض ہو جائے گا نہیں ناراض ہوگا، یہ بھائی پورے زور دے نال اس کا مگر ٹر پیندا ہے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے نتیجے میں یوتھیوں کے منہ لٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ اپوائنٹمنٹ کیوں کی گئی ہے میں آپ کو اپنے ذرائع سے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عمران خان جو ہے نا ان کے بارے میں ایک تاثر عام آدمی موجود ہے، اور یہ تاثر کو اتنا غلط بھی نہیں ہے ویسے فرینکلی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جو ہے نا ان کو سپورٹ حاصل ہے، یہ کوئی اتنا غلط تاثر بھی نہیں، کیونکہ جتنے ریٹائرڈ لوگ جرنیل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں اتنی بڑی تعداد میں ان کی ٹویٹس یا ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہو کے عمران خان کی حمایت کرنا اس بات کی چغلی کھاتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت لوگ ہیں ان کی طرف سے کو تھوڑی بہت ہی حمایت حاصل ہے، لیکن جو کہ ٹاپ اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے وہ تو آئین اور قانون کی پابند ہے پائن، وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ساڑھا سیاست میں تعلق ہی کوئی نہیں، یہ فوج کا آفیشیل موقف ہے، اور لیکن یہ اندروں اندر جڑی نا مطلب سینہ گزڑ قسم کی یہ جو گفتگو چلتی ہے اس کی وجہ سے جو یوتھی ہیں انہوں نے حوصلہ جو ہے ایسی، یہ جو رائے طاہر صاحب آ گئے نا سر، یہ لگانے کا مقصد جو ہے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ جو ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا عمران خان کے حمایتیوں کی جانب سے کہ وچوں ساڈے نال نے آ رہے ہیں اسی دوبارہ آ جائیں گے، وہ تاثر جو ہے نا اس کو زائل کیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جناب یہ جو گفتگو جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آرمی چیف کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف گھٹیا ترین لیول پہ جا کے PTA کے یوتھیے کرتے ہیں، انہوں نے ذرا پائن پھا پایا جائے تو رائے طاہر نو سارے ٹاسک مل گیا تے ہن اللہ تیری یاری بہو جی، پھر تے مطلب گل جڑی نا وہ کسی اور پاسے ٹر پڑنی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ اور عمران خان جو ہے نا وہ مطلب اب چھیتی جو ہے نا وہ کینڈے میں آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب تو نعرے ہی مار سکتے ہیں نا، یا رانا ثناء اللہ صاحب تو ایک سخت بیان دے سکتے ہیں، کام تو ایکچولی کرنا ہے۔ یہ جو نیچے ہوتے ہیں اپنا سرکاری ملازم، اور اس میں آپ دیکھ لیں اتنے رانا ثناء بہو جی، یہ بات ذہن میں رکھے، اور نیچے ہے رائے طاہر، تے اے دو راجپوتاں نے رل کے تے جو کرنی ہے نا وہ اس کا میں صرف اندازہ لا کے یا اس کو ویژولائز کر کے تو میرے ہاتھ سے نہیں پہ رک دے، یا مجھے وہ منظر جو ہے وہ دیکھنے کو مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کون سے چہرے جو ہیں نا وہ ہتھ کڑیوں میں مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ایک پروگرام میں کیپٹل ٹی وی کے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ یار چلے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے ہیروئن میری نہیں تھی، لیکن وہ 15 کلو ہیروئن کی تو آئی تے سی نا جڑی میرے تے پائیے وہ ہیگی کتے سی، یہ تو میں پتہ کرانا ہے، تو بھائی نے جس لئے پتہ کرانا نکلن گئے تو کھرا پتہ نہیں کسی پہاڑی لے پاسے جائے گا لگتا ہے، اور وہ پہاڑی جڑی ہے نا وہ پہاڑا پوڑا دے وچ ایک وڈا جا گھر ہوئے گا ادھر کر کے کھرا جائے گا، تو پھر چیزاں ہور ہو جڑیاں سر، پھر چیزیں بالکل بدل جائیں گی۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے جتنی پی کٹی ہوئی ہے نا سر اس دوران جو عمران خان نے کے دور میں انہوں نے کاٹی ہے، اس پی کا وہ بھائی جو جتنا کہ میں جانتا ہوں نا وہ بدلہ ضرور لے گا، وہ اس پر بدلہ لینے سے مراد ہے کہ وہ اس کے کھرے تک ضرور پہنچے گا، کھرا ضرور نپے گا جا کے کہ ایک کیڑا سی پیچھے اصل کریکٹر جس نے میرے پر یہ سارا الزام لگایا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا میں آپ سے عرض کروں ان کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، مثلا وہ آپ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں اور لحاظ نہیں کرتے، بد لحاظ آدمی، چلو میں مطلب اپنے تعلق کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے بات کہہ دیتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے بالکل ایک بد لحاظ آدمی ہے، سدھی منہ تے مارنے والا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس بات کو تسلیم کر سکتا ہوں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ وزیر قانون رہے ہیں تو وہ چیزوں کو جو اس صوبے کے اندر جتنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ سرفیس کے اوپر چل رہے ہوں چاہے وہ انڈر گراؤنڈ چل رہے ہوں، وہ ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ پر رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر یہ الزام لگانا کہ بھائی وہ پاؤڈر بیچتا سی، یعنی وہ ہیروئن کی سمگلنگ کر رہے تھے،
یار کچھ خدا کا خوف کرے۔ یہ میں نے آج تک رانا ثناء اللہ صاحب کو میں آپ سے عرض کروں کبھی ان کو سگریٹ پیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، ناٹ ایٹ آل۔ ان کے ہاتھ میں کبھی میں نے سگریٹ کا ٹوٹا نہیں دیکھا بھائی، اور وہ ان چیزوں سے نفرت کرنے والے آدمی ہیں۔ وہ تے جس لئے پائی تے اسی سارے حیران رہ گئے، اور جس طریقے سے وہ ایک ہوتے تھے پتہ نہیں شہریار افریدی شاید ان کا نام تھا، انہوں نے جس طرح پتہ نہیں کلمے پڑھ کے قسمیں کھا کے کہا کہ جناب میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس طرح کر کے برآمد ہوئی ہے، تے بندہ کہتا سی یار پتہ نہیں سادہ ذہن آدمی ہوتے ہیں نا، وہ چہرے پھس پھس جاندے نے، کہتے شاید اس طرح کی گل واقعی ہوئے، لیکن آج تک نہ وہ ویڈیو سامنے آئی ہے سر، نہ ہی وہ کوئی چیز سامنے آ سکی ہے، اور عدالت نے جس طریقے کے ساتھ ان کو ضمانت دی اور جو ریمارکس ہیں اس کے اندر میرٹ کے اوپر ضمانت ہوئی ہے، کسی لا پوائنٹ پہ نہیں، یاد رکھیے گا لا پوائنٹ اور چیز ہوتی ہے، میرٹ پہ ضمانت اور چیز ہوتی ہے، ان کی میرٹ پہ ضمانت ہوئی ہے اور وہ باہر ہے اور انہوں وزیر داخلہ ہے، تے اگو رائے طاہر نے لا لیا، تے رائے طاہر نو لوان دے وچ انہوں کا بھی ہاتھ ہے، یعنی جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ بڑا واضح پیغام ہے عمران خان کو کہ باؤ جی بس کر دو، تانوں جڑا نا بہتا کھلن دی لوڑ کوئی نہیں، تے یہ تاثر ایکچولی ختم کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ایک گھڑی کا، وہ گھڑی سر وہی وہ گانا ایک ہے، مجھے یاد آتا ہے گھڑی کے ذکر سے، گھڑی گھڑی میرا دل دھڑکے، ٹھیک ہے، تو وہ جو گھڑی گھڑی دل دھڑکنا نا سر، وہ گھڑی گھڑی دل دھڑکنا ہے ابھی عمران خان اینڈ کمپنی کا، کیونکہ پائنا عدالت نے کہا کہ سارے تحفے جڑے لے آ کے واپس جمع کراؤ۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس کی فہرست آپ عام کریں، اور میرے ذرائع کے مطابق اور فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ان کے مطابق احمد نورانی صاحب کی ہے کہ انہوں نے سینکڑوں تحفے اور جو ہے نا وہ گھر لے گئے بہو جی، انہوں نے کیا نہیں ریاست ریاست کوڑ ہوں تو میں نے بھی لینے، حالانکہ وہ اس منصب کو ملے، اور یہ صرف یہ نہیں لے گئے، انہوں نے گھر والے بھی کچھ تحفے گھر لے گئے، ٹھیک ہے، وہ سارے تحفے فہرست پبلک کریں، جتنے بھی تحائف ملے ہیں پچھلے 20 سال میں، تو ظاہر تذکرہ کدھر ہونا ہے؟ تذکرہ تو عمران خان دی گھڑی دا ہی ہونا ہے نا، اور وہ کہتے ہیں جناب واپس کرو، اور وہ کتوں آنی پائے نا، وہ تو وک گئی سر، وہ دبئی شبئی دے کسی بازار دے وچ، اور جنہوں نے دی تھی وہ واپس انہی کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اب فرض کرتے ہیں وہ 20 کروڑ کی تھی، تو انہوں نے ادھی قیمت تے بیچی، چوری دے مال ادھی قیمت تے وکدا نا سر، انہوں نے ادھی قیمت تے بیچی 10 کروڑ دی، میں ایک مثال کے طور پہ بات کروں، مجھے پتہ نہیں کتنے کی بیچی، تو وہ ادھی قیمت تے بیچی۔ اب وہ جب جس دکاندار کے پاس گئی، اسی کے پاس سے وہ گھڑی جو ہے نا مطلب بنی ہوئی تھی، وہ 2 پیس ہی بنے تھے، وہ جو شہزادہ تھا اس نے 2 پیس بنوائے تھے کہ یار میں نہ یاری پا رہے ہیں، جس طرح ایتھے پنڈاں پنجاب جو ہوں نا پگ وٹا لیندے نے، ٹھیک ہے، بھرا بندی کرن لئی بڈھیاں چادر وٹا لینی ایک دوسری سہیلی دے نال، کہ جناب اسی بڑی پکیاں بھیناں بن گئیاں، سہیلے بن گئے، دوست بن گئے، بھرا بن گئے، تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا کہ یار میں 2 گھڑیاں یہو جہاں بنواواں گا، ایک خان صاحب تہاڈے لئی تے ایک اپنے لئی۔ ان کے پتہ سی یہ بھائی صاحب تے ہر شے بیچ دیندے پڑ گئے، لہٰذا انہوں نے جا کے جناب وہ گھڑی دی بیچ، اور اب وہ گھڑی جب بکنے کے لیے گئی تو اس بندے کے پاس ہی چلی گئی جنہوں نے بنا کے دی تھی، انہوں نے کہا یار یہ تے فلانے شہزادے نے بنوائی سی، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا سر یہ تسی گھڑی بیچن نہیں بھیجتی دوبارہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو 2 پیس ہے، نہیں کہ میرے کو لے گا ادھر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اے پھر ادھر والا وکٹ آیا جی، انہوں نے کہا چلو خرید لو تو ہمیں واپس پہنچا دو۔ یہ سر انہوں نے کیا ہوا ہے، تو ہوں میں ہاسے اس گل تو رہا، یا میں اس گل تو سوچ رہا کہ یار ہوں گھڑی کیوں واپس لے آن گے؟ سوال ہے یہ کس طرح سے وہ گھڑی جو ہے وہ نکال کے لائیں گے؟ سونے کا ہار کہاں سے نکال کے لائیں گے سر؟ چلو سونے کا ہار تو لاہور کے کسی جیولر سنیا ویچیا ہے، انہوں تو کٹ آ کے واپس لے لین گے، پر ایک گھڑی کا کی کرن گے؟ یہ دبئی کے جیولر تو کٹ بھی نہیں سکتے، پھر جنہوں کا جیولر ہے انہوں نے ہاتھ ہی کوئی نہیں لا سکتا، تو کیا بنے گا سر؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے، سارے پی ٹی آئی سوچی پے نہیں کہ بھائی ہوں کتنے جائیے، تو منجی کتنے ڈائیے، اتوں آ گیا رائے طاہر، تو پھر رائے طاہر دے ہوندیاں تے سر اگے لی گل بھی نہیں ہو سکتی نا، مطلب جس طریقے سے یہ لوگوں کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جس طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی گفتگو جو ہے وہ بھی بند ہونے چاہ رہی ہے، وہ بھی اب ظاہر ہے جب چارج لیں گے تو رائے طاہر صاحب کی جو ایک کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سسٹم بڑا اچھا بنا دیتے ہیں، یعنی وہ کمپیٹنٹ لوگوں کو جو بھی ٹاسک ہوتا ہے وہ ان کو وہاں پر اس طرح سے فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سسٹم پھر چلتا رہتا ہے۔ سی ٹی ڈی کے بھی سربراہ رہے ہیں، اور چونکہ سی ٹی ڈی کے جو وزیر ہوتے تھے وہ کرنل ایوب گادی صاحب، ان کے ساتھ میری اچھی یاد ہے، تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ یار بہت پروفیشنل آدمی ہیں رائے طاہر صاحب۔ بہرحال وہ اب آ گئے ہیں اور میسیج بھی آ گیا، اور ایک ویڈیو کا بھی چرچا سر، ویڈیو جو ہے وہ سنا 2 منٹ 18 سیکنڈ کی ہے،
اور میں نہیں کہہ رہا کس کی ویڈیو، فرینکلی میں بالکل آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو میرے سے پا دے ہو، لیکن ویڈیو کا بڑا چرچا سر، اور ویڈیو کے چرچے کے بعد پی ٹی ایل بہت گھبرائے ہیں، پتہ نہیں کیوں گھبرائے ہیں۔ ویڈیو کسی نے بھی ہو سکتی، پہلے زبیر عمر صاحب کی آئی تھی نا، اس وقت پی ٹی ایل نے بڑا رولا پایا سی، اور ایک اینکر، میں نام نہیں لیتا کسی کا اس لیے کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ان کے اوپر جو الزام ہے وہ جھوٹا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کا بھی انہوں نے خام خواہ ان کو بھی ان کے خلاف بڑی گھٹیا قسم کی کمپین کی تھی، تو وہ تو پائن چل گیا سی، حکومت بھی اپنی سی، ڈی جی بھی اپنے سن، سائبر کرائم والے بھی سارے اپنے سن، تو ہوں تو پائن حالات وہ نہیں گئے، پنجاب میں بھی نہیں بنی، حمزہ صاحب کی حکومت بن جائے گی، مجھے اس بات کا مطلب میں ویسے اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکومت بن جائے گی، کل نہیں بنے گی تو 2 دن بعد بن جائے گی، ہفتہ لگ جائے گا، لیکن بن جائے گی بہرحال۔ مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے تو پائن حکومت ادبے دی ہے نا، تو وہاں پر تو اب آپ کی نہیں چلنی، اور رائے طاہر بھی آ گیا سر، تو سی ٹی ڈی کا بھی بندہ چینج چونج ہو گیا ہے، تو چیزیں تو اب آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنی، تو وہ میں ویسے اس قسم کی ویڈیوز کے بڑا خلاف ہوں، اس لیے کہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے تو اس کو 4 دیواری کے اندر اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں بلیک میل کرتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، آپ ان کی ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہر بندے نے اپنی کرتوت کا، اپنے عمل کا خود جواب دہ ہونا ہے، اب اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ کسی پرائیویسی میں مخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ پی ٹی والے یہ سارے کام کرتے آئے ہیں تو سر ہوں ایک ویڈیو دا سن کے انہوں کا بیانیہ ڈاواں ڈول ہویا پیا، ہوں دیکھو نس نس کے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں امریکیاں دے نال، جنہوں نے کہتے سن نا کہ اسی امریکی سازشی ہیں اور امریکہ پاکستان میں سازش کر کے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، انہوں نے ملاقات بھی کر رہے، اسی پارٹی کی سرنڈر نہ کر رہے، ریپبلک والے نال نہیں کر رہے، اسی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سم اپ کریں تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو کان ہو گئے کہ ہوں بہو جی خیر کوئی نہیں، اب اتنا انہوں نے ایک بیانیہ پھیلا بلو دیا، سادہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا، تو چلو 4 پیسے بھی کما لے، چندہ چندہ بھی اکٹھا کر لیا نا، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ 100 روپے بھی تو مانگتے پھر دے نا، تو پیسے بھی کوئی 4 آ گئے تو چلو جن دن ہو آتے ہیں دیہڑی ہے نا مفتی لگ گئی لا لین گے، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب ان کا بیانیہ اور ان کا زوردار مطلب باہر آ کے بات کرنے والا سٹائل جو ہے نا وہ ہولی 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 نیواں پینا شروع ہو جائے گا۔ کراچی میں ویسے کافی نیواں پیا سی، ہوں لاہور کا ہی دیکھنے کنا کہ پہنتا ہے، پر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی اور ایک ویڈیو، عمران خان کا سارے کا سارا بیانیہ جو ہے نا ان 2 چیزوں کے گرد ایسے چکر میں پھنس جائے گا کہ عمران خان کا اپنا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال ذرائع کہہ رہے ہیں، اب آنے والا وقت بتائے گا سچی گل کنی کے، فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویلاگ۔